أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ موضوعات میں سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہجرت حبشہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخشاں سیرت کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں دین کی خاطر اور ایمان کو بچانے کے لیے کی جانے والی ہجرت کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں اور فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ سبب کیا تھا؟ ان پر ان کے دین کی وجہ سے ظلم کیا جاتا تھا، تو جب وہ ہجرت کر کے نکلے تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بھی ان کو بہترین گھر عطا فرمائیں گے۔ آخرت کا اجر تو ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن ہجرت کا اثر دنیاوی زندگی میں بھی نظر آئے گا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، خالق کائنات فرماتا ہے دنیا میں بھی ہم اس کو بہترین گھر دیں گے، اس کو بہترین روزگار دیں گے، اور دنیا میں ہم اس کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم ہے اور اجر اکبر ہم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں شروع ہوئیں اور پھر نوبت شدید تصادم تک آن پہنچی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر طرح طرح کے تشدد کیے گئے۔ جس وقت کاروان حق اپنا سفر طے کرتے ہوئے
اعلان نبوت کے بعد 5ویں سال میں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حضرات کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحقوا بارض الحبشہ کہ تم حبشہ میں چلے جاؤ، ان بہا مالکا لا یظلم عندا، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تم وہاں چلے جاؤ۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ جس صورتحال سے تم اب دوچار ہو اللہ اس سے تمہیں نکال دے اور تمہارے لیے اس سرزمین پر رہنا آسان ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہجرت حبشہ کی مہاجرہ ہے۔ اس وقت آپ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تھیں۔ ان کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور ام المومنین قرار پائیں۔ اس وقت جب وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو انہوں نے سنا اور آگے اس کو روایت کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پہلا وفد جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، ان میں سے سب سے پہلے جس شخصیت نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی اور انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا دیس چھوڑا، وہ مکہ شریف جس کے وہ ایک غنی اور متمول فرد تھے، دین کی خاطر اس سرزمین کو چھوڑا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حوصلہ کہ آپ نے اپنی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محض اسلام کے لیے اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حکم دے دیا کہ تم یہ سرزمین چھوڑ کے اپنے خامند کے ساتھ حبشہ چلے جاؤ۔ اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا محافل میں اور مختلف مقامات پر یہ بیان فرمایا کرتے تھے اول من ہاجر بعد لوط بأہلہ عثمان، کہ جس شخص نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے اپنی اہلیہ سمیت اسلام کے لیے دین کے لیے ہجرت کی ہو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور جب ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، اس روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ خواب میں دیکھا ہے یا ویسے وہ سرزمین حبشہ میں گیا ہوا تھا، کیونکہ مسافت بہت زیادہ تھی۔ بر اعظم افریقہ کا وہ حصہ ہے جہاں یہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے حضرت عثمان غنی کو، انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو گدی پہ بٹھایا ہوا تھا اور گدی کو چلا کے لے جا رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو، اللہ کی تائید ان دونوں کے ساتھ ہو۔ یہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ یعنی سب سے پہلے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ ہجرت حبشہ 2 مرحلوں میں ہوئی، جس کو ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ کہا جاتا ہے، لیکن دونوں مراحل ایک ہی سال میں ہیں اور دونوں مراحل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال میں، اور جس میں بالخصوص ہجرت حبشہ ثانیہ جو ہے وہ رجب شریف میں ہوئی۔ اس لحاظ سے ہمارا سلسلہ موضوعات جو ہجرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی اس مہینے سے مناسبت بھی ہے کہ ہجرت حبشہ جو ثانیہ ہے اور جس کے بعد
جس میں بہت زیادہ افراد پہنچے وہ رجب میں ہوئی، اور پھر جب بالآخر اس ہجرت حبشہ کے ثمرات مرتب ہوئے اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند و بالا مقامات سے نوازا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر ان کی چارپائی کو دیکھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھایا، تو وہ بھی رجب ہی کی تاریخ تھی، جو کہ ہجرت کے 9ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس اعزاز سے جو ان کی انفرادیت تھی آپ نے نوازا تھا۔ ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ، اس میں پہلا جو ہجرت کا مرحلہ تھا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کبار صحابہ میں سے جو ہجرت کے لیے جنہوں نے سفر کیا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی سے ہے، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی قرب بھی حاصل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے مبلغین میں سے ہیں، ان سب نے ہجرت حبشہ میں بھی اولیت حاصل کی اور محض دین کو بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ حبشہ پہنچے۔ دوسرا وفد جو تھا اس کی قیادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اور بالآخر ہجرت حبشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 83 کے قریب پہنچی۔ ان میں سے 50 ایسے لوگ تھے جنہوں نے یمن سے بذریعہ سفینہ ہجرت کی اور حبشہ وہ پہنچے، یعنی مجموعی تعداد جو وہاں رہتے رہتے جن بچوں کی ولادت ہوئی اور جو وہاں پر مسلم کمیونٹی تھی ان کی تعداد 83 قرار پائی۔ لیکن اس میں ایک مرحلہ درمیان میں ایسے آیا کہ جب یہ پیغام پہنچا کہ مکہ شریف میں سارے کافروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور مکہ شریف میں اب کسی طرح کا کوئی وہ ماحول جو پہلے ہم چھوڑ کے آئے تھے باقی نہیں رہا، تو اس خبر کے پہنچنے پر 30 آدمیوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جب وہ مکہ شریف کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو محض ایک افواہ تھی اور حقیقت حال اس کے برعکس ہے، تو انہیں مختلف طریقوں سے چھپ کے یا بعض لوگوں سے پناہ لیتے ہوئے انہیں مکہ شریف میں پھر آنا پڑا۔ انہی لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، چونکہ انہوں نے یہ ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور پھر ہجرت مدینہ بھی کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جتنے بھی اہم واقعات ہیں اور فضائل کے جو مختلف لمحات ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ ایک حکمت تھی ان کی واپسی کی، ایسی خبر پہنچی 30 آدمی واپس آ گئے، لیکن ان کے سوا جتنے تھے وہ 7 ہجری تک وہیں حبشہ میں موجود رہے۔ تقریباً مجموعی طور پر 10 سال کا وقت بنتا ہے۔ یہ اس وقت ان کی واپسی ہوئی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں 7 ہجری میں خیبر کو فتح کر چکے تھے۔ فتح خیبر کا موقع تھا جس وقت یہ حبشہ والے مہاجرین واپس مکہ شریف آنے کی بجائے مدینہ شریف پہنچے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لا چکے تھے، اور یہ بڑا حسین موقع تھا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم لوگوں کے ہمراہ مدینہ شریف پہنچے، اور جشن فتح کا منظر تھا۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو خود حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاتنا قنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ کیا اور فرمایا ما ادری انا بفتح خیبر افراح ام بقدوم جعفر، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں خیبر کی فتح پر خوشی کا اظہار کروں یا جعفر کے آنے پر خوشی کا اظہار کروں۔ یعنی اس طرح کے جذبات تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کام ہی بڑے خوشی کے کام ہیں۔ خیبر فتح ہو چکا ہے
اور میرے بھائی جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا دیش چھوڑا اور آپ کامیابی سے واپس سارے قافلے کے ساتھ آ گئے ہیں، مجھے پتہ نہیں چل رہا، یعنی یہ الفاظ تھے نہایت ہی خوشی کے کہ میں اب قدوم جعفر پر خوشی مناؤں یا میں فتح خیبر پر خوشی مناؤں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو خوشیاں ہمارے لیے ایک ہی لمحہ میں اکٹھی فرما دی ہے. یہ اس موضوع کا مختصر سا خلاصہ ہے. جس وقت ہجرت حبشہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہ لوگ حبشہ پہنچے، یعنی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو فار کہا جائے، کہ کوئی ایسا پہلو لایا جائے کہ معاذ اللہ بزدل سے نکل گئے. نہیں، اللہ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ ان لوگوں کا حوصلہ تھا کہ جنہوں نے برادریوں کی پرواہ نہیں کی، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی، اپنی زمینوں اور اپنے سب کچھ مال و منال کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ کے دین اپنے ساتھ لے کے ہجرت حبشہ کے لیے تیار ہو گئے تھے. خالق کائنات نے ان لوگوں کے لیے آخرت میں تو اجر رکھا ہی ہے، لیکن یہ وعدہ فرمایا دنیا میں بھی ہم ان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے. ابھی میں اس کا وہ منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا جو نجاشی کے دربار میں مذاکرات ہوئے، لیکن ضمناً ہم اہل پاکستان کو اس آیت سے جو حکم ملتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے ہم ان کی دنیا بھی برباد نہیں ہونے دیں گے. تو اس خطہ میں ایک پورا طبقہ دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کے آیا ہے، لہذا یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں پر دنیاوی بہتری اور دنیاوی اچھی رہائش اور دنیاوی اپنے روزگار کے لحاظ سے بہتری کا خالق کائنات جل جلالہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے. اور آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جو سب کچھ اپنا انڈیا میں چھوڑ کے صرف دین لے کے یہاں آئے تھے، آج ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس واسطے کہ خالق کائنات نے فرمایا میں صرف تمہیں وعدہ حور پر اور جو جنت کی نعمتیں ہیں ان پر نہیں رکھوں گا، میں دنیا میں بھی تمہیں اجر عظیم اور دنیا میں بھی تمہیں بہتری عطا فرماؤں گا. ہمارے وہ بھائی کتنے امن و سکون سے اپنے دنیاوی آرائش اور زیبائش اور سہولتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری سوسائٹی کا جب پورا ایک حصہ ایسے لوگوں کا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ تمہاری دنیا بھی خراب نہیں ہوگی، تو ان کے سہارے خالق کائنات ہمیں بھی اس سرزمین پہ آباد رکھے گا. محتشم سامعین حضرات، جس وقت مسلم امہ کے یہ سپوت حبشہ میں امن و سکون سے جا کے رہنے لگے تو کفار کو یہ بات بڑی ناگزیر گزری. انہوں نے عمر بن عاص اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو ایک وفد کی حیثیت میں بھیجا کہ تم جا کر نجاشی سے یہ کہو کہ یہ لوگ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، معاذ اللہ بگوڑے ہیں، ان کو واپس کرو، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے، خواہ وہ کوئی ہو. جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ حضرت اشحمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جنہیں لقب کے لحاظ سے نجاشی کہا جاتا ہے، چونکہ ان کے والد بھی بادشاہ تھے حبشہ کے، انہیں بھی نجاشی کہا جاتا تھا، اور بعد میں جو آتے رہے ان کو بھی نجاشی کہا جاتا رہا. تو یہ خاص وہ ہے کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر عظیم کا اعلان کیا ہے اور انہیں وہ اعزاز دیا جو کہ صحابہ میں ایک منفرد صحابیت کا اعزاز ہے. جب وفد قریش پہنچا تو انہوں نے مکہ شریف سے مختلف تحائف کا بندوبست کیا، جا کے نجاشی کے وزراء کو تحائف دیے، اور وہاں کے چونکہ وہ عیسائی سٹیٹ تھی، وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے پادریوں کے لیے انہوں نے مختلف تحائف کا بندوبست کیا، اور بالآخر اپنے مدعا کو انہوں نے یوں بیان کیا کہ ہمارے کچھ بھاگے ہوئے لوگ انا منا رجالا صفہاء، کچھ معاذ اللہ بے وقوف لوگ ہم میں سے بھاگ کے آگے ہیں، لیسو علی دیننا و دینکم، وہ نہ تو ہمارے دین پر ہے اور نہ ہی تمہارے دین پر ہے، ان کا ایک اپنا ہی دین ہے،
تو وہ یہاں آ گئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں اور تم وہ واپس کرو، وہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دین پر بھی نہیں اور تمہارے دین پر بھی نہیں۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ تعارف وہ کروایا جو واقعی صحابہ کا تعارف تھا۔ وہ کہنے لگا وفد قریش کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ لا یقولون، وہ یہ نہیں کہتے ان عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے، وہ تمہارے مذہب پر بھی نہیں ہیں۔ ولا یسجدون لک حین یدخلون، اور جب تم ان کو بلاؤ گے وہ آئیں گے تو وہ تمہیں سجدہ تعظیمی بھی نہیں کریں گے۔ یعنی دونوں طرف سے، دونوں لحاظ سے نجاشی کو ابھارنے کی کوشش کی کہ تمہارا اجتماعی جو مذہب ہے اس کے بھی وہ خلاف ہے، اور جو تمہاری شان و شوکت ہے، تمہارے دربار کے جو آداب ہیں اور جو تمہارا شخصی وقار ہے، اس کی بھی وہ لوگ پرواہ نہیں کرنے والے۔ تم دیکھو گے وہ آئیں گے، ان میں سے کوئی تمہیں سجدہ تعظیم بھی نہیں کرے گا۔ اتنے اس کے بقول کہ یہ لوگ بے ادب ہیں، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم سے بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے ہیں، لہذا تم ان لوگوں کو واپس کرو۔ نجاشی کہنے لگے ہم ان کو بلاتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب آپ اور دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان پہنچے تو آپ نے نجاشی کو سجدہ نہیں کیا اور سلام کہا۔ سلام کہنے کے بعد بیٹھ گئے تو اس نے پوچھا ما لکم لا تحیون کما یحیینی احد من قومکم، تمہیں کیا ہے کہ تم نے مجھے وہ سجدہ تعظیمی نہیں کیا جو تمہاری قوم کے ہی لوگ کرتے ہیں؟ پیچھے جہاں سے تم آئے ہو اور آدمی بھی آئے ہیں، وہ آتے ہیں تو وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ تعظیمی میرے لیے وہ ان کو عادت ہے ایسی بات کی، اور تم آئے ہو تو تم نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا، میرے پاس تم ایسے ہی آ گئے ہو۔ ما تقولون فی عیسیٰ، اور یہ بتاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب یہ داخل ہوئے ہیں، ساتھ ہی عمر بن عاص جو کہ نجاشی کے ساتھ تخت میں بیٹھے ہوئے ہیں، طائف دے کر اتنی جگہ بنا رکھی ہے اپنی، ساتھ بیٹھے ہوئے فوراً کان میں کہا الم اخبر عن ھذا القوم، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سجدہ نہیں کریں گے؟ تم نے خود دیکھ لیا، آئے ہیں اور تمہیں انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ساتھ ساتھ وہ ذہن بھر رہا تھا۔ دوسرا سوال ما تقولون فی عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور تیسرا انتم نصارا، کیا تم عیسائی ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، ہم نصارا نہیں ہیں۔ فانتم الیہود، کیا تم یہودی ہو؟ آپ نے فرمایا لا، ہم یہودی نہیں ہیں۔ فعلی دین قومکم، کیا اپنی قوم کے دین پر ہو جو اہل مکہ کا دین ہے؟ آپ نے فرمایا لا، ہم اس قوم کے دین پر نہیں ہیں۔ تو پوچھا فما دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ فرمایا دیننا الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے جو سلامتی والا دین ہے، جس سے کفر کے داغ مٹتے ہیں، جس سے انسان کی لوح دل بالکل روشن ہو جاتی ہے، جس کی خوشبو سے ذہن معطر ہوتے ہیں، جو انسان کی ہر مشکل کا حل ہے، جو نظام زندگی بھی رکھتا ہے، جو نظام بندگی بھی رکھتا ہے، جس سے دل بھی روشن ہوتا ہے، جس سے چہرہ بھی روشن ہوتا ہے، جو جامع تعلیمات رکھتا ہے۔ ہم اس اسلام والے ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ یہ ایک معتوب وفد آج ہمارے ہاں یہ کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوگا، جب ہم اپنے فارم پر یہ لکھ دیں گے کہ ہم قادیانی ہیں، صرف تو سائن ہی کرنے ہیں، لکھنا ہی ہے، تو کیا ہم باقی کوئی قادیانی بنیں گے؟ تو نہیں، ہمیں گرین کارڈ مل جائے گا، ہمیں فرانس میں یہ چیز مل جائے گی، ہمیں فلاں ملک میں یہ مل جائے گا۔ ہم نے تو صرف ایک خانے کے اندر بس اتنا لکھنا ہی ہے، باقی ہم نے تو اپنے مسلک اپنے مذہب پر رہنا ہے۔ لیکن ایسا کوئی اسلام نہیں ہے کہ جس کے خلاف اقرار کر کے بھی پھر بندہ اسی اسلام پہ باقی رہے۔ اب یہ لوگ جو مکہ شریف سے ایسے مظالم کی دھوپ سے جلے ہوئے نکلے ہیں اور وہاں پھر ان کے لیے عدالت کا کٹہرا آ گیا ہے،
تو اگر کوئی گنجائش ہوتی تو کہہ سکتے تھے اب بس ہم بھی کچھ عیسائیت کو مانتے ہیں اور یہودیت کو ہم برا نہیں سمجھتے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا پہلو نکال سکتے تھے۔ نہیں، کوئی لچک نہیں آنے دی۔ فرمایا نہ ہم اپنی قوم کے دین پر ہیں اور نہ ہم تمہارے دین پر ہیں، نہ ہم یہود کے دین پر ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اس نے کہا فمن جاء بکم ھذا، یہ دین اسلام تمہارے پاس کون لے کے آیا ہے؟ تو کہنے لگے رجل منا، یہ دین اسلام ہمارے آپ نے ہی لائے ہیں، ہم ان کا نسب بھی جانتے ہیں، ہم ان کی عادات بھی جانتے ہیں، ہم ان کی سیرت کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے کردار کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے چہرے کے حسن کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے عمل کی خوبصورتی کو بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، ہم ان کے گواہ ہیں، ان کی ہر لمحہ کے گواہ ہیں۔ ہم جب وہ انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی ہم ان کو صادق و امین کہتے تھے، ہم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، وہ آئے تو انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں بتوں کی عبادت سے روک دیا ہے، انہوں نے ہمیں ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے، وہ ہمارے پاس یہ دین لائے ہیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر کی ہے، مجمع عام تھا، اساقف، پادری، وزراء اور سارے لوگ بیٹھے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ دلوں میں اترتے جا رہے تھے۔ وہی نجاشی جو تحائف قبول کر چکا تھا اور جس کا نظریہ مسلمانوں کے خلاف بے بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی تھی، انہوں نے اب کیا کہا، کہنے لگے یہ جو امر ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، ان خرج ھذا الامر الا من المشکات التي خرج منها امر عیسیٰ علیہ السلام، مجھے ان کے لفظوں میں جو چاندنی نظر آئی ہے یہ وہی چمک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ ان خرج ھذا الامر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جہاں تک تحیہ کی بات ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم نے سجدہ نہیں کیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحیات اہل الجنہ، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، کسی سے ملنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جب کسی کو ملا جائے اسے سجدہ نہیں کیا جاتا، سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ اس بڑے دربار میں جب لوگ جھکتے جھکتے سجدے کرتے ہوئے بادشاہ کو آ رہے تھے، یہ سارے صحابہ کے اٹھے ہوئے سر یہ اعلان کر رہے تھے ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ فرمایا ہمیں تحیہ کا طریقہ بتایا، کون سا؟ فرمایا بتحیات اہل الجنہ، ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی ملاقات کا طریقہ دیا ہے، وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتا ہے، تو وہ سلام میں نے کہہ دیا، اس کے سوا ہمارے ہاں کوئی تحیہ نہیں ہے کہ ہم سجدہ کریں، ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ اب یہ چونکہ آغاز تھا اسلام کا، بعد میں تو اہل کتاب کو یا اس طرح کے لوگوں کو ایسے تحیہ سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ ابھی جب ماحول سجدوں کا تقاضا کر رہا تھا اس وقت اس کا مقابلہ تحیہ سلام سے کیا جا رہا تھا، اور بعد میں جب ان کی دشمنی مزید سامنے آ گئی تو اس سلام کو صرف اہل حق کے لیے خاص کر دیا گیا کہ باقی کو یہ نہ کہو، اگر وہ کہیں تو وعلیکم کہہ دو، وہ جو بول رہے ہیں وہ انہی کی طرف لوٹا دو۔ تو یہ آغاز تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحیہ کا جواب بھی دے دیا، فرمایا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، ہوا عبد اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، ہوا ابن مریم البتول۔ حضرت جعفر کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بڑا واضح عقیدہ ہے، ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا کلمہ بھی مانتے ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے،
اللہ نے ان کو اپنا کلمہ بنا دیا ہے، اتنی شان دی ہے، مگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ پاک کمواری مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہوا ابن مریم البتول العذراء، وہ کمواری مریم علیہ السلام جو کہ ہمیشہ پاک باز رہی ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور خالق کائنات نے انہیں بیٹا تو مریم کا بنایا ہے، مگر کلمہ اپنا قرار دیا ہے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائیت کے ماحول میں حق کی آواز بلند کی تو نجاشی نے یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ نیچے کیا، ایک تنکا اٹھا کے کہا تمام پادریوں کو اور تمام زعمائے حکومت کو کہ واللہ ما زاد عیسیٰ علی ھذا وزن ھذا، خدا کی قسم ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے سوا ان کا اس تنکے جتنا بھی کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ان کا یہ جو تم پیش کرتے ہو میرے سامنے کہ ابن اللہ ہے، انہوں نے کہا ابن اللہ نہیں، عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور ابن وہ بیٹے حضرت مریم علیہ السلام کے ہیں۔ یہ اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کہ بندہ ہونا ان کی شان ہے، بندہ ہونا اللہ کا یہ ان کا منصب ہے، اللہ کا کلمہ ہونا یہ ان کی فضیلت ہے۔ اللہ کی ابن وہ اتنے بھی نہیں جتنا اس تنکے کا وزن ہے۔ یہ بالکل تم غلط کہتے ہو، یہ جعفر جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ مقام عیسیٰ علیہ السلام صحیح بیان کر رہے ہیں۔ تو پادریوں نے کہا لَتَخْلَأَنَّكَ الْحَبَشَ، لفظ حبشہ جیسے اس سرزمین پہ بولا جاتا ہے ایسے ہی اس سرزمین کے باسیوں کو بھی حبشہ کہا جاتا۔ تمہیں اے نجاشی تم کیسے بول رہے ہو؟ تمہیں تو لوگ پھر تخت سے نیچے اتار پھینکیں گے۔ یہ حبشہ جو لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، اور تم نے برسر اقتدار آ کے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ وہ ابن اللہ نہیں ہے، تو تجھے یہ لوگ اس تخت پہ نہیں بیٹھنے دیں گے اور تجھے حکومت سے جدا کر دیں گے۔ تو جس وقت ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے وہ اگر عوام میں آ جائے تو برے حکمرانوں سے نہیں ڈرتے، اور اگر حکمرانوں میں آ جائے تو وہ برے عوام سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے جس ماحول میں جن لوگوں کا میں بادشاہ ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، مگر میں واللہ لا اقول فی عیسیٰ ھذا ابدا، خدا کی قسم ہے میں آج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی ابن اللہ نہیں کہوں گا، عبداللہ کہوں گا۔ عوام کا کیا خیال ہے؟ عوام میری بات مانیں گے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے جدا کرنا چاہیں مجھ کو تخت سے جدا کر دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو حق ہے وہ میں برسر میدان کہوں گا اور برسر پیکار کہوں گا۔ یہ جو کچھ جعفر کہہ رہے ہیں انہوں نے بالکل سچ کہا ہے، اور ساتھ ہی کہا ردو ہدایا ہو، اس عمر بن عاص کے تحفے واپس کرو، سب کچھ جو یہ لے کے آئے ہیں اس کو واپس کر دو۔ ساتھ کیا لفظ بولے؟ واللہ لو رشونی بجبل ذہب ما قبلتہ، خدا کی قسم ہے اگر یہ لوگ پہاڑ سونے کا اٹھا کے لے آئیں اور مجھے کہیں کہ نجاشی یہ پہاڑ لے لو اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو، رب کعبہ کی قسم ہے میں پہاڑ کو ٹھکرا دوں گا مگر ان پیارے لوگوں کو اس زمین سے نہیں نکالوں گا۔ فرمایا ان کے تحائف ان کے منہ پہ مارو، یہ ان پاکیزہ لوگوں کو یہاں سے نکلوانے کے لیے آئے ہیں، میں ان تحائف کو قبول نہیں کروں گا، ان تحائف کو واپس کر دو اور ان لوگوں کو میرے دربار سے نکال دو۔ یہ تو تھوڑے سے ان کے تحائف ہیں، میں تو سونے کے پہاڑ بھی ان کو بھی نگاہ میں نہیں لاؤں گا، ان کو بھی چھوڑتے ہوئے اگر یہ سونے کے پہاڑ رشوت کے طور پر مجھے پیش کر دیں پھر بھی میں وہ قبول نہیں کروں گا۔ جس حق کو میں نے قبول کر لیا ہے وہ حق مجھے کئی پہاڑوں سے بھی زیادہ قیمتی نظر آ رہا ہے۔ اور کہنے لگے جہاں تک اس میری رعایا کا دخل ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور بڑے عجیب جملے تھے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہتے ہیں ما اطاع اللہ الناس فی حین رد ملکی فاطیع الناس فی دین اللہ۔
کہ جب مجھ سے حکومت چھن گئی تھی تو اس وقت میرے اللہ نے مجھے حکومت دینے کے لیے لوگوں کی بات نہیں مانی، اپنا فیصلہ نافذ کیا ہے۔ تو آج میں اس کے دین کی خاطر لوگوں کی بات کیسے مانوں؟ میں اپنی رعایا کو کیسے دیکھوں؟ میں ان کی بات کو نہیں دیکھوں گا، اللہ کے دین کو دیکھوں گا۔ فما اخذ منی رشوہ حین رد ملکی، اس خدا نے جب مجھے حکومت دی تھی تو کوئی رشوت نہیں لی تھی، اب میں اس کے دین سے کی خاطر کیسے رشوت قبول کر لوں؟ لہٰذا میں رشوت قبول نہیں کروں گا، اور میں لوگوں کی رائے کو اور عوام کے رد عمل کو نہیں دیکھوں گا۔ میرا یہ اعلان ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میری گواہی ہے کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس بات کا پس منظر کہ اللہ نے لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں کی تھی، جب مجھے حکومت لوٹائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ اصل میں پس منظر اس بات کا یہ ہے، مختلف روایات میں، تاریخ طبری میں اور امام ابو داؤد کی طیالسی کی کتاب میں اور البدایع والنہایہ ابن کثیر کی جو ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ نجاشی ان کے والد بھی حکمران تھے۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، تم میرے بعد حکمران بننا، لیکن جب یہ بڑا ہو جائے تو پھر حکومت اسے دے دینا۔ لیکن کیا ہوا، نجاشی، حضرت نجاشی ابھی چھوٹے تھے، چچے کو خیال آیا کہ یہ بڑا ہو کے حکومت چھینے گا، لہذا چچے نے نجاشی کو کسی تاجر کے آگے فروخت کر دیا۔ یہ نجاشی جسے والد نے مستقبل کا حکمران سمجھا تھا اور بھائی کو وصیت کی تھی، جب یہ فروخت ہو گئے تو خالق کائنات کا عذاب اس چچے پہ اترا اور وہ جل کے راکھ ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور پھر لوگ نکلے تلاش کرنے کو کہ اب اس خاندان کا وہ ہمارے پہلے بادشاہ کا صاحبزادہ ہوتا تھا، وہ کدھر گیا ہے؟ تلاش کرتے کرتے اس تاجر تک پہنچے، اس کا تقاضا تھا کہ یہ میرا مال ہے، اتنی قیمت مجھے دو پھر میں دوں گا۔ عوام نے قیمت دی اور اس کے سر پہ حبشہ کا تاج رکھا۔ تو اس بات کی طرف نجاشی اشارہ کر رہے تھے کہ میری حکومت جو مجھے ملی ہے اس کا تو کوئی چانس ہی باقی نہیں رہا تھا، مجھے تو غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، مجھے فروخت کر دیا گیا تھا۔ جس خدا نے مجھے جب حکومت دی ہے تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں مانگی، اور مجھے جب حکمران بنایا ہے اس وقت اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، تو میں آج کسی کی پرواہ کیوں کروں؟ لہذا جو یہ توحید کا پیغام لے کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، یہ بات سچی ہے، میں رعایا کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ جو میری بات پر اسی بات کو مانیں گے میں ان کو صحیح سمجھوں گا، اور جو اس سے اختلاف رکھیں گے میں ان سے اختلاف رکھوں گا۔ یہ وہ حق تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں سرایت کر چکے تھے۔ اور کتنے خوبصورت لفظ ہیں، امام ابو داؤد طیالسی نے لکھا کہ نجاشی نے یہ لفظ بولے، اگر میں لو اتیتہ پہنچ سکوں کبھی مکہ شریف میں تو کیا کروں؟ لأحمل نعلیہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کو اٹھانے والا خادم بن جاؤں۔ مجھے جو ان کے ذکر میں خوشبو آئی ہے، کاش کہ میں وہاں پہنچوں اور میں ان کے نالین شریف اٹھانے میں مامور ہو جاؤں۔ اور امام طبری نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کو سوامنین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دیگر سارے صحابہ، تجھے رہائش میں خود دوں گا اور تمہارے کھانے کا بندوبست میرے ذمہ ہوگا، جتنے سال تم یہاں رہو گے تم امن سے رہو گے، اور میں پوری سلطنت میں یہ آرڈیننس جاری کر رہا ہوں، من سبہم فقط غرما، جو ان کو گالی دے گا اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ عیسائی ہو کے ان کی جو توہین کرے، ان کے خلاف بولے، میں ان لوگوں کو جرمانہ کروں گا۔
یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے پاس قریش کے کافر تو پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوایا جائے، لیکن حق کتنا حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کتنے صحیح ثابت ہوئے ہیں جو آپ نے فرمایا تھا الحقوا بارض حبشہ، میرے صحابہ کچھ حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں ایسا بادشاہ ہے کہ جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری روایت میں لفظ یہ ہے، فرمایا انہا ارض صدق، حبشہ کی زمین صدق کی زمین ہے، سچائی کی زمین ہے، وہاں پر سچائی پھلے پھولے گی، وہاں پر سچائی کی تخم ریزی کرنے سے نتائج برآمد ہوں گے، وہ ارض صدق ہے، اس واسطے میرے صحابہ تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ اب اس کے اثرات دیکھے، جو سب سے مین آدمی تھا پوری سلطنت کا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا موقف پیش کیا ہے، وہاں پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اتنے اثرات گہرے مرتب ہو گئے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا حاکم وقت نے ڈال لیا اپنے گلے میں، اور پھر عوام میں بھی اسی عقیدے کی تشہیر ہو گئی ہے۔ ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق مکالمے کا انداز یہ ہے کہ جس وقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم تعارف کرواؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے پاس دین لے کے آئے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کننا اہل الجاہلیہ، ہم جاہلیت والے لوگ تھے، نعبد الاسنام، بتوں کی ہم عبادت کرتے تھے، وناکل المیتہ، اور ہم مردار کھاتے تھے، ونسیء الجوار، اور ہم پڑوسیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، ویاکل القوی منا الضعیف، اور ہم میں سے جو قوی تھا وہ ضعیف کی حق کھاتا تھا۔ ایسے جنگل کا قانون تھا، ظلمت سے پورا معاشرہ بھرا ہوا تھا، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اتنے میں وہ محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس انداز سے وہ تشریف لائے ہیں، امارانا بتوحید اللہ، امارانا اللہ نعبد الا اللہ، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اپنی رسالت کا عقیدہ ہمیں دیا ہے، انہوں نے ہمیں عدل انصاف دیا ہے، انہوں نے ہمیں احسان اور سخاوت کا سبق دیا ہے، انہوں نے ہمارے سامنے حلال اور حرام کا سارا خلاصہ بیان کر دیا ہے، انہوں نے اتنے حقوق کی وضاحت کی ہے، انسان تو انسان رہے، انہوں نے حیوانوں پر مظالم کو بھی بند کروا دیا ہے، انہوں نے غلاموں کو آزادیاں دی ہیں، انہوں نے یقین کے بند راستوں کو کھول دیا ہے، انہوں نے بڑے بگڑے ہوئے انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ جب یہ مسلسل تقریر ہو رہی تھی تو حضرت نجاشی نے کہا حل معک ممن جاء به، کیا تجھے وہ کلام کچھ یاد ہے جو وہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو نجاشی نے کہا وہ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ جب یہ تلاوت شروع کی تو کیا ہوا؟ اخضل لحیتہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ ان کی پوری داڑھی بھیگ گئی، اور جو اساقف اور پادری بیٹھے ہوئے تھے اخضلوا مصاحفہم، جو ان کے سامنے قانون کی کتابیں پڑھی تھی، رجسٹر تھے، جو کچھ تھا، مصاحف تھے، اتنا وہ روئے، اتنا روئے کہ سب کے وہ مصاحف تر ہو گئے آنسوؤں سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نغمہ جبریل کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام پڑھا ہے اس کلام کو آگے پہنچا رہے ہیں، سرزمین حبشہ میں اسلام کی تخم ریزی کر رہے ہیں، عیسائیت کے اس ماحول میں اسلام کی آواز پیش کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ منظر سامنے آیا، بھرے ماحول کے اندر نجاشی کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں جو اگلے لفظ ہیں وہ پہلے سے بھی عجیب ہیں۔ نجاشی کہنے لگے
کاش کہ میرا گزر مکہ شریف میں ہو اور کاش کہ میں ان کے پاس پہنچوں تو کیا کروں؟ لَأُقَبِّلُ نَعْلَيْهِ، میں ان کے نالین کو اٹھا کے چوم لوں۔ پہلے یہ تھا احملو، میں اٹھاؤں انہیں، اب ہے اقبلو، میں ان کا بوسہ لوں، میں ان کو چوموں، میں ان کے نالین کو چوموں جن کو اللہ نے اتنی بصیرت دی ہے، اتنا علم دیا ہے، اتنی معرفت دی ہے، اتنی ہدایت دی ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات ہیں اور آپ کے پیغام کی برکات ہیں۔ جہاں پر کفر ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا تھا محبوب علیہ السلام کی کلمہ سوز نے وہاں بھی ایمان کے جہان آباد فرما دیے ہیں۔ نجاشی اب کہنے لگے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مخاطب ہیں، کہنے لگے مرحبا بکم بمن جئتم من عنده، میں تجھے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور جن کے پاس سے آئے ہو انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده، جہاں سے تم آئے ہو میں اس ذات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان پر ایمان لا کے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کتنا احسان کیا ہے، تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہمیں یہ کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ یہ ایسے حالات حبشہ کے اندر مسلم امہ کے لیے سازگار بنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خبر دی تھی ایسے ہی ہوا اور مسلم امہ کے یہ سپوت تقریباً 10 سال تک ارض حبشہ میں نہایت امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ جب وہ وقت آیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے واپسی کا ارادہ کیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حملنا وزودنا، نجاشی جو ہے انہوں نے ہمارے لیے واپسی میں سواری کا بھی بندوبست کیا اور زاد راہ بھی ہمیں ساتھ دیا، اور پھر کہا ھذا صاحبی معکم، میں تمہارے ساتھ اپنا بھی ایک آدمی بھیج رہا ہوں اور اس کے سامنے اور تمہارے سامنے میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں خدا ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تم جا کے سرکار کے سامنے میرے انہی لفظوں کو پیش کر دینا اور جا کے محبوب علیہ السلام سے عرض کرنا جس طرح میں نے تمہیں اپنے ہاں ٹھہرایا ہے یہ ساری باتیں بھی بیان کر دینا اور ان سے کہنا یستغفر لی، وہ اللہ کی بارگاہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگ دے۔ جب یہ لشکر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مہاجرین حبشہ تھے اور ابھی تک وہاں برقرار تھے، انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، مدینہ شریف پہنچے، فتح خیبر ہو چکی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہیں، فرما رہے ہیں انا بقدوم جعفر افرا لا ادری ام بے فتح خیبر، میں کس بات کا جشن مناؤں، آج فتح خیبر کا جشن مناؤں یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا جشن مناؤں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی ملاقات کے بعد ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے ساتھ دوست آئے ہیں یہ حبشی ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ان کو نجاشی نے ہمارے ساتھ بھیجا ہے اور نجاشی نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو دعائیں دی ہیں اور وضو کر کے فوراً کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ جو پیغام تھا کہ دعا کی جائے نجاشی کے لیے، محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا ہے اور یہ کہا اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کو معاف فرما دے۔ فقال المسلمون آمین، سارے مسلمانوں نے کہا ہے آمین۔ نجاشی حبشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس نیکی کی وجہ سے جو انہوں نے سرکار کے صحابہ سے کی ہے، محبوب علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے ان کو مالا مال فرما دیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کچھ لوگ نجاشی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ خدمت کو کھڑے ہوئے کہ ہم روٹی کھلاتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں خود ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ کس واسطے؟ فرمایا ان لوگوں نے میرے صحابہ کی عظمت کو وہاں ملحوظ خاطر رکھا ہے،
میرے صحابہ کی عزت کرتے رہے ہیں. یہ لوگ جب ان کے پاس میرے صحابہ پہنچے ہیں بے گھر تھے, انہوں نے گھر دیے ہیں, بے وطن تھے, انہوں نے پردیش محسوس نہیں ہونے دیا. آج یہ میرے پاس آئے ہیں, میں کسی کا اس طرح کا کوئی حق باقی نہیں رہنے دینا چاہتا. میں خدا کا محبوب ہوں, سارے رسولوں کا قائد ہوں, کائنات میرے اشارے پہ چلتی ہے. میرے سارے فرشی بھی غلامی کرتے ہیں اور عرشی فرشتے بھی غلامی کرتے ہیں, مجھے سبھی سلامی کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ اتنے عظیم ہیں, انہوں نے میرے صحابہ کو سہارا دیا تھا, اے میرے صحابہ تم بیٹھ جاؤ, آج ان کی ضیافت میں آپ کرنے کو تیار ہوں. یہ شخص پیغام سن کے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعائیں دی ہیں, واپس پہنچے ہیں. نجاشی کو جا کے یہ پیغام سنا دیا ہے. پھر 9 ہجری کا مرحلہ آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں کھڑے ہو گئے ہیں, بخاری شریف میں ہے, فرمات الیوم منکم رجل صالح, میرے صحابہ آج ایک بڑے نیک آدمی کا وصال ہو گیا ہے. قوموا فصلوا علی اخیکم اصحمہ, اٹھو اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ پڑھے, اٹھو اپنے نجاشی بھائی کا جنازہ پڑھو. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا ہے, اور اکٹھا کرنے کے بعد مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے امامت میں ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو صحابیت کے فخر سے سرفراز فرما دیا. بخاری شریف میں حدیث شریف میں یہ پہلو بھی بڑا قابل غور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے اور کوئی ذرائع ابلاغ کا ایسا سلسلہ نہیں ہے, مواصلات کا ایسا نظام نہیں ہے, کوئی ٹیلی فون یا تار کا ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے, لیکن خود ان کی وفات کی بھی خبر دی ہے اور خود جنازہ بھی پڑھایا ہے. میں اس موضوع پہ پہلے غائبانہ نماز جنازہ کی حیثیت پر ایک مستقل تقریر میری موجود ہے, اور اس میں سارے دلائل کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی, اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا, کیونکہ امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جنازہ اس کے سامنے ہو تو پھر جنازہ پڑھے. غائبانہ جنازہ ہرگز جائز نہیں ہے. جو مدینہ شریف میں نجاشی کا پڑھا جا رہا تھا تو وہاں میت امام کی نگاہ سے غائب نہیں تھی, حاضر تھی, کیونکہ امام وہ ہیں جو پوری کائنات کے ناظر ہیں. ایک اور موقع ہے تبوک میں, سرکار تبوک میں تھے, صحابی جو ہے وہ مدینہ شریف میں فوت ہو گئے ہیں. محبوب علیہ السلام نے تبوک میں کھڑے ہو کر مدینہ شریف میں فوت ہونے والے صحابی کی نماز جنازہ دیکھ کے پڑھائی ہے. اس کے سوا اور کوئی واقعہ نہیں ہے. صحابہ بڑی بڑی جنگوں میں شہید ہوتے رہے, کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا گیا. خلفائے راشدین کا مثال ہوتا رہا, دوسرے شہروں والوں نے خلفائے راشدین کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. پوری امت مسلمہ میں ایک بھی مثال ایسی موجود نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں نے خود ساختہ مذہب اس سلسلہ میں بنا رکھا ہے. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنازہ پڑھا گیا تو اس والی شرائط آج کسی امام میں موجود نہیں ہے, کیونکہ وہاں جب وصال ہوا ہے محبوب علیہ السلام نے یہاں خبر بھی دے دی ہے اور پھر جنازہ بھی پڑھا دیا ہے. میت کی حضور والی شرط پائی گئی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نوازنا چاہتے تھے کہ میرے جس محب نے دور رہ کر میرے صحابہ کی خدمت کی ہے, آج وہ ان کا وصال ہو جائے اور وہاں کوئی عظیم آدمی جنازے کے لیے موجود نہ ہو اور ایسے ان کو دفن کر دیا جائے, اتنا اہتمام نہ ہو. لہذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کی خاطر, اعزاز کی خاطر نجاشی کو نواز دیا ہے, اور مدینہ شریف میں کھڑے نگاہ آپ کی ان کی جسد کو دیکھ رہی تھی, محبوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے, اور آپ نے دیکھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, کیا خوب فرمان ہے, کہتی ہیں کانا یتحدث, جب نجاشی فوت ہو گئے تو یہ بات برسر عام بیان کی جاتی تھی. باقی ابن اسحاق وغیرہ جو مغرخین ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے, لیکن یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے کہ جب نجاشی فوت ہو گئے تھے تو کیا کانا یرن نور علی قبرہ,
تو ان کی قبر پہ بھی نور کی برسات دیکھی جاتی تھی۔ نجاشی نے دور رہ کے بھی سرکار سے اتنا نور پا لیا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ضیافت کر کے سرکار کا کلمہ پڑھ کے قبر میں چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نورانیت نظر آ رہی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جو لوگ حبشہ جاتے ہیں وہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ اب بھی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ نور دیکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پہ نور کی برسات فرماتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ تھا ہجرت حبشہ کا ایک جائزہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے خوشبو حاصل کرنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔